جب چاند نکلتا ہے تو نوجوان جو ہے ان کا خون جو ہے وہ گرمانا شروع ہو جاتا ہے. میرا مائنڈ چلا گیا کہ وہ جیسے مد و جزر ہوتا ہے، 14ویں کی رات ہوتی ہے، چاند ابھرتا ہے، سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں، اچھلتی ہیں، تو وہ لہریں ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وہ ایسے ہی اچھلتی ہیں، ایسے ہی اٹھتی ہیں. کافی سارے ایسے ایریاز ہیں، اب جیسے گردیزی مارکیٹ کا ایریا ہے، اس کو ہم نے ٹریفک فری کر دیا ہے پہلے ہی. ون ویلنگ یا اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں، یہ ایک جان لیوا اپنے میں سارے نوجوانوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ انتہائی جان لیوا کھیل ہے. ایک تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے، سختی سے اس چیز کو نپٹیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا جب وہ انکریمنیٹ ہو جائیں گے، جب ان کے خلاف کیسز بن جائیں گے. جہاں آپ کی گاڑی اگر کسی جگہ پہ غلط پارک ہوگی تو ہمارے فورک لفٹر جو ہیں وہ آ کے اس کو اٹھا لیں گے اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں ٹریفک ابسٹرکٹ نہیں ہوگی اور چلان بھی ہوگا اس کا. چلاننگ آف کورس یہ بڑی سکسیسفل ہوگی جب یہ ہمارا سیف سٹی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ملتان میں ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے پلان بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. چاند رات آنے والی ہے اور ساتھ عید بھی آنے والی ہے. ہمارے ساتھ سی ٹی او ملتان سردار موارن صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ چاند رات کے حوالے سے کیا ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے اور عید بھی آنے والی ہے، اس حوالے سے سر جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے، چاند رات کے اوپر اکثر جو ہے جب چاند نکلتا ہے تو نوجوان جو ہے ان کا خون جو ہے وہ گرمانا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید جو ہے آ گئی ہے اور اس کے بعد چاند رات آ گئی ہے اور ہم نے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، شور مچانا ہے، سلنسر لگانے ہیں. کیا پلان دیا گیا ہے ٹریفک کے حوالے سے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس دفعہ کس طرح انہوں نے بائک چلانی ہے، گاڑی چلانی ہے؟ یہ آپ نے جب بات کی تو اس میں بڑی ایک لٹریری سینس تھی، اور میرا مائنڈ چلا گیا کہ وہ جیسے مد و جزر ہوتا ہے، 14ویں کی رات ہوتی ہے، چاند ابھرتا ہے، سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں، اچھلتی ہیں، تو وہ لہریں ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وہ ایسے ہی اچھلتی ہیں، ایسے ہی اٹھتی ہیں. تو یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے. ہم اپنی جو پوری قوم کو عید کی خوشیاں جو ہیں وہ وش کرتے ہیں، چاند رات کی بھی. تو ہم ٹریفک پلان تو اپنا پریپیئر کر چکے ہیں. اسٹریٹجیکلی اس کو دیکھا گیا ہے، فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، جگہیں ہیں جہاں ہم ڈائیورژنز لگائیں گے تاکہ وہاں فاسٹ موونگ ٹریفک نہ آ سکے، گاڑیاں نہ آ سکیں. کون سی ایسے مارکیٹس ہیں جہاں ہم ان کو ٹریفک فری کریں گے، کون سے ایسے روڈز ہیں جہاں انفورسمنٹ سخت کی جائے گی. تو مور دین 500 پرسنل کی ڈپلائمنٹ ہم کریں گے اس کے لیے. اور کافی سارے ایسے ایریاز ہیں، اب جیسے گردیزی مارکیٹ کا ایریا ہے، اس کو ہم نے ٹریفک فری کر دیا ہے پہلے ہی. تو اس کی اسٹرکٹ اب انفورسمنٹ فردر کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے یہ سارا ٹریفک فری زون، تو تاکہ جو فیملیز ہیں، بچے ہیں، ویمن ہیں، گرلز ہیں، وہ جائیں اپنے پیس آف مائنڈ سے جا کے شاپنگ کریں اور جو ہے اچھے طریقے سے وہ یہ سارا جو فیسٹیول ہے اس کو انجوائے کر سکیں. تو دوسرا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ون ویلنگ یا اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں، یہ ایک جان لیوا اپنے میں سارے نوجوانوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ انتہائی جان لیوا کھیل ہے. ہم اس کو انڈرسٹینڈ اس ایج میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بڑے جو ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے بچوں پہ قابو رکھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہونے دیں. کیونکہ ایک تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے، سختی سے اس چیز کو نپٹیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا جب وہ انکریمنیٹ ہو جائیں گے، جب ان کے خلاف کیسز بن جائیں گے. سر ملتان میں آپ کا کیسا تجربہ ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے؟ جو ملتانی ہیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں؟ جی ملتان کے باسیوں کے لیے یہ بڑے اچھی قوم ہے، بڑے پیس لونگ ایک کمیونٹی ہے ملتان کی. تو لیکن انفارچونیٹلی یہاں کی جو ٹریفک ہے وہ انرولی ہے، کیونکہ لارجلی مینول ہے. ان کی وہ جو ایک اربن سینس ہوتی ہے وہ ڈیولپ اس طریقے سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں الیکٹرک سگنلز ہی نہیں تھے. لوگوں کو اس چیز کی جو ہے وہ جو ایک اربن سائیڈ ہے، ٹیکنالوجیکل سائیڈ ہے ٹریفک ریگولیشن کی. لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم محنت کر کے کوشش کر کے یہاں لے کے آ رہے ہیں، ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں ملتان کی ٹریفک ریگولیشن کو اور اوور آل روڈ سینس کو.
سر چاند رات کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے فیملیز بھی نکلیں گی، لوگ بھی نکلیں گے، اور اکثر جو گاڑی جو ہے پارکنگ جو ہے وہ غلط کر دی جاتی ہے، روڈ کے اوپر کھڑی کر دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی وہاں موجود ہی نہیں ہوتی، وہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ لے کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کوئی پارکنگ کے حوالے سے کچھ آپ نے کوئی مخصوص جگہ جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہیں بھی، جو مالز ہیں یا کچھ اور ایریاز ہیں جہاں پہ شاپنگ کی جاتی ہے، زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا؟ جی جی، جتنے شاپنگ مالز ہیں یا وہ والے جو ایریاز ہیں وہاں تو یہ انتظامیہ کی، وہاں کے جو شاپنگ مال کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کا یہ فرض ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تک پارکنگ نہیں ہوگی اس وقت تک تو ان کو این او سے نہیں ملتا۔ انفارچونیٹلی یہاں ملتان میں کافی سارے ایسے شاپنگ مالز ہیں جو جسٹ روڈ سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی پارکنگ کی وہ اسپیس نہیں ہے، تو وہاں انفورسمنٹ ہم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بھی وہاں شاپنگ کے لیے آئے ہیں وہ ڈراپ لیں اور چلے جائیں، وہاں نہ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ ٹریفک کو obstruct کرتے ہیں۔ اسی لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جہاں آپ کی گاڑی اگر کسی جگہ پہ غلط پارک ہوگی تو ہمارے فورک لفٹر جو ہیں وہ آ کے اس کو اٹھا لیں گے اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں ٹریفک obstruct نہیں ہوگی اور چلان بھی ہوگا اس کا۔ سر ای چالان کا بھی آپ نے جو اب انیشیٹو لیا ہے، تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں، یہ جو ڈیوائس آئی ہے عید کے بعد بھی آخر انہوں نے پھر ٹریفک ہی چلانی ہے تاکہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا سکے چالان سے، کیا کہیں گے ای چالان کا کیا سسٹم ہوگا، کس طرح شہریوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم وہ جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے، سپیڈ گن ہوتا ہے، ایک تو وہ امپلیمنٹ روڈز پہ کرنے جا رہے ہیں کہ جب وہ امپلیمنٹ ہوں گی ڈیفینیٹلی ہم سپیڈ چیک کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ڈاپلر ایفیکٹ کے تحت وہ کام کرتی ہے۔ تو ای چلاننگ آف کورس یہ بڑی سکسیزفل ہوگی جب یہ ہمارا سیف سٹی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایسے کیمراز آ جائیں گے، سرویلنس ایسی ہو جائے گی، تو اگر کوئی گاڑی جب بھی آپ مطلب کسی جگہ ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے گھر چلان پہنچ جائے گا۔ لاسٹ کویسچن، عید کیسے گزاریں گے عوام کی خدمت کرتے ہوئے؟ آف کورس ہماری تو یہی عید ہوتی ہے، آپ خوشی سے عید گزاریں، ہماری عید ہے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یہ تھے سردار موارن سی ٹی او پولیس ملتان، یقیناً جن کا کہنا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، عوام کو بھی چاہیے کہ سٹی ٹریفک پولیس کے اہلکار جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔